إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، برتری، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی لائق و زیبا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آپ کے آخر نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جن کی ولادت ہی باعث رحمت، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا، جن کی وجہ سے، جن کے ذریعے سے ہم اور آپ کو قرآن جیسے بہترین مقدس کتاب ملی، جس پر عمل کر کے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کے راستے کو ہموار کر سکتے ہیں. جس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ہر میدان میں کام کرنے والوں کے لیے اور ہر چیز کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کر دی ہے. حضرت گرامی، میں نے سورۃ الحدید کی ایک آیت کریمہ پڑھا ہے اور اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا، اس وقت جب کہ چہار جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم، اغیار کی نظریں، مسلمانوں کو کسی طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس کی حفاظت کرنے کی گارنٹی لی ہو، جس کی مدد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کی جا رہی ہو، تو پھر پوری دنیا مل کر اگر مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتے. اسی لیے ایک شاعر بہت اچھی بات کہتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس چراغ کو، جس روشنی کو اللہ تبارک و تعالی خود روشن کرنا چاہتا ہو تو بڑی سے بڑی طوفان کیوں نہ آ جائے پھر اسے مٹا نہیں سکتے. دنیا والے چاہ کر بھی اسے رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے.
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جب جہاں جانب سے مسلمان ظلم و ستم کے چکی میں پیسے جا رہے تھے اور مسلمان جہاں جانب سے پناہ لینے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اس کے دوران بھی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ ابھی بھی ان کے دل میں ایمان تو موجود ہے، ان کے دل میں ایمان ہے، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری بھی کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، جس طریقے سے لوگوں کی تعاون کرنا چاہیے، جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ چیزیں ان کے اندر پائی نہیں جا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا وقت نہیں آیا ہے، کیا بھی وقت نہیں آیا ہے کہ کوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سن کے جو ان کے درمیان نازل ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق کا نزول ہو رہا ہے، وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، یہ تو ایسے ہو گئے ہیں جو پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، ان کے رسول کی فرمودات کیا کر رہے تھے، لیکن جب فاصلہ زیادہ ہوا، مدتیں زیادہ ہو گئیں تو ان کا دل کیا ہو گیا، ثم قست قلوبهم، ان کا دل سخت ہو گیا، ان کا دل سخت ہو گیا۔ کیونکہ ایک چیز ہے جب ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں دھیرے دھیرے فاصلہ ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے دوریاں ہو جاتی ہیں، تو انسان دھیرے دھیرے ان چیزوں کیا کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ثم قست قلوبهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، موجودہ وقت بھی ہمیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، موجودہ چیزیں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جس قرآن نے جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں تم بہترین امت ہو، دنیا میں تمام لوگوں سے منتخب کیے گئے امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بہترین امت ہیں، نماز تو پہلے بھی لوگ پڑھ رہے تھے۔ ہم اس لیے نہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بہترین امت ہیں، روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھ رہے تھے، نماز بھی پہلے پڑھ رہے تھے، روزہ بھی پہلے رکھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتا کیوں تم بہترین امت ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بہترین ذریعہ ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو تمام لوگوں میں افضل بناتا ہے کہ خود بھی نیک اعمال کرے اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچے اور لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آج اگر پوری دنیا کی طرف مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، اللہ اکبر، آج جتنی تعداد ہماری ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہم مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، اور چھوڑو ہم اپنے اس ملک کے اندر رہتے ہیں جو جمہوریت کہلاتا ہے، چاہے ہماری کم تعداد ہو، ہماری تعداد کم ہو لیکن اتنے بھی کم نہیں ہے، ہم اپنے ہندوستان کے اندر اتنے بھی کم تعداد ہماری نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد آج بھی ہے، اور پوری دنیا کی طرف نظر اٹھائیں تو تقریباً 50.58 ممالک ایسے ہیں جو مسلم ممالک ہیں، اس کے باوجود بھی چار جانب سے کسی ایک مسلمان پر اگر نظر اٹھائی جا رہی ہے، تماشائی بن کے ہر کوئی اس کو نظر انداز کرتا جا رہا ہے یا تو اس کا نظارہ کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر ہم قرآن کریم کی طرف نظر اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالی کئی جگہ کے اندر ارشاد فرمایا یہ تمام چیزیں، مصیبتوں کا آنا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے زد میں آنا، مسلمانوں کا پریشان ہونا، مسلمان ایک دوسرے کے آنکھ کے ذریعے، جیسے آنکھ کے اندر ایک کوئی سی چیز گر جاتی ہے آنکھ میں چبھنے لگتی ہے، آج مسلمان لوگوں کی نظروں میں چبھن سے محسوس ہو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تعالی کہتا ہے جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی مشکلاتوں کا سامنا تم کر رہے ہو، جو بھی پریشانیاں تمہیں لاحق ہوتی ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو انوائٹ کر رہے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو دعوت دے رہے ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو تو پھر کیا وجہ ہے؟ یہ بہترین امت کا لقب پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ تو دوسرے قوموں کے لیے اللہ نے کہا تھا، یہ تو دوسرے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ وہ ذلیل ہیں، وہ خوار ہیں، لیکن ہم تو قرآن کے پڑھنے والے ہیں،
ہم رب کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو کہہ دیا ہے کہ وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ مصیبت آنی تو ہمارے اوپر ہے، مصیبتیں پریشانیوں تو آنا ہمارے اوپر ہے، لیکن کیوں آتی ہے؟ ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک جگہ اور کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین کے اوپر ہو، کسی بھی جگہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگ اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب سوچیں گے کس طریقے سے؟ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم، بنی اسرائیل پر، اور آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا فلسطین کی طرف اور اس سے پہلے کہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں، بنی اسرائیل پر اور موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد لوگوں نے جب دین سے اپنے آپ کو پھیر لیا، روگردانی کی، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ دیکھیں بیت المقدس کی طرف اور وہاں فلسطینوں کے حالات کو دیکھیں۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ایسی سزائیں دی کہ مورخ لکھتے ہیں کہ آج بھی وہاں کے لوگوں پر، وہاں کے ایمان والوں پر اور وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں پر جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آئی کہ آج تک مورخ کی کتابوں پر لکھی موجود ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی اور وہاں سے گھوڑے دوڑتے تھے، ان کے پاؤں بھی خون سے لت پت ہو جاتا تھا۔ آپ اندلس کی تاریخ کو اٹھائیے، جہاں کبھی مسلمانوں نے حکومت کی، جہاں مسلمانوں نے اپنا سکہ جمایا تھا، تقریباً 800 سالہ زندگی وہاں مسلمانوں نے حکومت کی، پھر کیا وجہ ہے؟ مساجد پر تالے لگ گئے، مساجد بند ہو گئی، مسلمانوں کو اذان تک کی پرمیشن نہیں ملی۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انہی چیزوں کا اشارہ کیا ہے جب ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روگردانی کرتا ہے، آپسی اختلافات میں گر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ اور سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں زمین کی خلافت تمہارے ہاتھوں میں دے دیں گے، زمین کی خلافت تمہاری ہوگی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے لگے؟ جب لوگوں کو دعوت دیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، دعوت کس چیز کی دی؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جب ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان وہ تمام مسائل لا کر اکٹھا کر دیتا ہے تاکہ ان سے مزہ چکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کو دکھلاتا ہے اپنے تم کیے ہوئے اعمال کا جزا دیکھو، اس دنیا کے اندر بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سزائیں دیتا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی عذاب ہے، یہ تو تھوڑی سی مزہ چکھانے کے لیے ہے، جو کہ عذاب اصل تو یہ ہے ہم انسان کو آخرت کی فکر کر کے آپس سے اختلافات ختم کرنا چاہیے۔ آج سمجھنے کی بات تھوڑی سی یہ ہے کہ آج مسلمان اتنے تعداد میں ہیں، میں نے کہا 58 ایسے 58 ممالک ایسے ہیں مسلمانوں کے، آج ہم اپنے ملک میں اندر اتنے تعداد میں مسلمان ہیں، پھر بھی دیکھو جہاں دیکھو ہماری مسلمانوں کی وہ روتے ہوئے آنسو، اور کچھ مسلمان روتے ہیں، کچھ مسلمان ہم کیا کرتے ہیں بالکل سامنے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر وہ باتیں کبھی نہیں آتی آج ان کی تو کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ ہم نے اس کا سدباب کیا اختیار کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے اس کے پروف اس کو فائٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ سب سے بڑی کمزوری ہمارے اندر جو ہے وہ ایمانی کمزوری ہے، ورنہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ جنگ بدر کے آپ مثال آپ کے سامنے ہے، 313 کبھی بھی لڑ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا کہ اگر جنگ بدر کے اندر جو اس کے جیتنے اور مسلمانوں کی فتح ہونے کی ایک ہی وجہ بتائی گئی ہے، ان کے ایمان کے اندر مضبوطی تھی اور صابر و شاکر تھے۔ 20 صابرون، جب تک وہ صبر کرتے رہے، جب تک وہ تحمل سے کام لیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا،
تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمارے ایمان کے اندر قوت ہونی چاہیے, ہمارے ایمان کے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے کہ آج مسلمانوں کی تعداد کو دیکھیں. ہم مسلمان کو اللہ تعالیٰ سزائیں کیوں نہ دے؟ ہم یہ تو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں کہ رب کی توحید کے اقرار کرتے ہیں, ہم اس چیز کو مانتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن اللہ اکبر مسلمانوں کے کتنے پرسنٹ ہیں جو کہ اللہ کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم کتنے پرسنٹ ہیں دنیا میں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح معنوں میں عبادت کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم نے عبادت کر ہی لی, نماز پڑھ لیا, روزے بھی رکھے, پھر اس کے بعد برائیاں دیکھیں ہمارے درمیان کتنی پائی جاتی ہیں. برائیوں کی طرف نظر اٹھائیے. ایک انسان 5 وقت کی نماز تو مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے, لیکن کیا مسجد تک ہے؟ آج ہم تقوی کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارا تقوی تو لقوہ کب لگ جاتا؟ مسجد کے نکلنے کے بعد. ہمارا تقوی کیا ہو جاتا ہے؟ مان پڑ جاتا ہے. ہمارے تقوی کیا تک پینٹ کو اپنی مسجد میں آدھے وقت پینٹ کو اوپر اٹھا لینا یہ تقوی ہے. مسجد میں کھڑے ہوگا الحمدللہ بھی تقوی ہے. ہم نماز ادا کرنے ایک مومن کی پہچان ہے, لیکن کیا ایک مسجد تک ہماری یہ تقوی کی ایک مثال ہے؟ ہم جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہزاروں برائیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہے. ہم جب مسجد کے باہر نکلتے ہیں رات کے تاریکی میں جو کمرے میں بند ہو جاتے ہیں, اللہ کی قسم اتنی زیادہ برائیاں ہم مسلمان کرتے ہیں. ایک 5 وقت کا نماز پڑھنے والا انسان بھی ایسی برائیوں میں ملوث ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی سے بھی زیادہ ان کے گناہ کی تاریکی ہوتی ہے, ان کے گناہ کی تاریکی ہوتی ہے. اور مسلمانوں کے یہ زوال ہونے کا, یہ مسلمانوں کے اتنے کمزور ہونے کا, مسلمانوں کے اوپر اتنے ظلم و زیادتی آنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نشاندہی کیا ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تم دیکھو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم سے برائیاں کہیں سے نہ کہیں سے ضرور ہو رہی ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقم الصلاۃ, کہ نماز پڑھو. نماز کی طرف آئیں گے. یہ نماز تمہیں بے حیائی سے برائیوں سے روک دیتی ہے. پھر کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, چوری بھی کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں, لوگوں کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, اختلاف و انتشار میں ہم پڑے ہوئے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے اللہ کے بندو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ان حالات کو ایک مجموعی طور پر ایک بیان کر دیا ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی اعمال کی اصلاح کر لے, اپنے آپ کو درست کرے, اپنے اعمال کی اصلاح کر کے نیک عمل کرنے کی کوشش کرے. آج ہم اور آپ سب سے پہلی چیز کو نوٹ کریں, جب تک ہم اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہیں گے, اللہ کی قسم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, لن تضلوا, تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب, ایک سنت رسول, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی کتاب تو ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچیں, سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچیں. ہم مسلمان ہیں, 5 وقت کی اس میں سے مصلی وہ بھی ہوں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی ہوں گے جو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھنے آتے ہیں. ہم مسلمانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے رمضان میں 2-2 4-4 قرآن کا دورہ کیا ہوگا, 2-2 مرتبہ قرآن کا ختم کیا ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کیے ہوں گے. ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو, کیا یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن رمضان کے لیے نازل ہوا تھا؟ آج ہمارے پاس, ذرا برا مت مانیے گا, ہم ہر مسلمان کے پاس, جتنے یہاں مصلی ہیں تقریباً 95% لوگوں کے پاس ہمارے پاس موبائل ہیں. ہم اگر دیکھیں کتنی برائی اس موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہے, کتنی برائی اس موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہے. کبھی ہمیں توفیق ملتی ہے کہ اس موبائل کو اوپن کرنے کے بعد 1 پارہ قرآن پڑھ لیں, کبھی ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ایک دین کی صحیح بات پر عمل کر لیں, کبھی ہمیں توفیق ملتی ہے صحیح باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب دیکھو کسی بھی مسلمان کو رات میں سوتے وقت بھی رات کے 12 بج جاتے ہیں, 1 بج جاتے ہیں, موبائل پہ انسان کیا ہوتا ہے, آن لائن ہوتا ہے. دیکھو وہ فیس بک پہ ہے یا ٹویٹر پہ ہے, واٹس ایپ پہ ہے. انسان جب سوتا ہے موبائل کو بازو میں رکھتا ہے. اور ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچنا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 90% مسلمان ایسے ملیں گے صبح اٹھنے کے بعد اٹھنے کی جو دعا ہے وہ دعا بھی تو یاد بھی نہیں کسی کے ہوں گے. اگر یاد بھی ہوں گے تو پڑھنا بعد میں, پہلے ہم اٹھا کر موبائل کو دیکھتے ہیں ہمارے کس بھائی کا میسج آیا ہے کہ نہیں ہے.
کتنے لوگ ہیں، میں اتنی چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 90% ایسے مسلمان ہیں، ایسے لوگ ہیں، سوتے ہیں تو موبائل دیکھ کر، اٹھتے ہیں تو موبائل دیکھ کر، ہماری نیند کھلتی تو اسی پہ نظر پڑتی ہے۔ یہ سب سے بڑی برائی آج ہم مسلمانوں کے درمیان۔ اب سوچئے آپ دشمنوں کو، یہ دشمنوں کی سازشوں کو دیکھیے، دشمن ہمیں قرآن سے، احادیث سے، سنت رسول سے کس طریقے سے دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ ایک پہاڑ کو اگر توڑنا ہو، کوئی بھی چیز اوپر تک نہیں پہنچتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جسی بھی سیدھے اوپر پہنچ کے وہاں کھود کے پہاڑ لے آئے، نہیں، پہلے نیچے راستے بنانے پڑتے ہیں، ہزاروں چیزوں کو، جس کو توڑنا بھی نہیں ہے، جس کو اس کو واسطہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، ان چیزوں کو اپنے راستوں سے ہٹا کے اپنے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے اندر سے اپنے ایمان کی جو چاشنی ہے، ایمان کے جذبہ ہے، ایمانی قوت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اور اللہ کی قسم، ہم اور آپ ایسے ہیں، یہ جو 2 سال سے آن لائن کلاسز کے ذریعے سے جو نوجوانوں کو، چاہے نوجوان بچے ہوں یا نوجوان بچیاں ہوں، اس سے اتنے زیادہ بگاڑ کے ذریعہ بن چکا ہے جس سے پہلے کبھی نہیں سوچ سکتے تھے، کبھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ آن لائن 10 منٹ کلاس دیکھنے کے بعد دیکھیں گھنٹوں ایک بچہ کیا کرتا ہے، موبائل پہ بزی ہے، اور ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، تعجب ہے ماں باپ پہ۔ ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، ایک بچہ روتا ہے تو موبائل آن کر کے دیتا ہے، بچے بھی بڑے سیانے ہیں، وہ بچے آرام سے موبائل دیکھ کے کیا ہو جاتے ہیں، سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی خوش، اپنے کام میں مصروف ہیں، بچے بھی خوش، بچے کو اپنی چیزیں مل گئی، ہماری آپ کی دونوں کی کیا ہو گئے، کام بن گئے۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہم کس راستے پر ڈال رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں ہم کس نظر پہ ڈال رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت مریم علیہ السلام جب پریگننٹ ہوئی اور اس کے بعد سے ان کے پاس فروٹ، بے موسم فروٹ کو دیکھا، اس کے بعد سے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ قال هو من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے بچوں کی پرورش کس طریقے سے کر رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ مستقبل ہے، اور آج زوال ہونے کا، مسلمانوں کے نیچے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے اس امت کو اور اس قوم کو، آنے والے نسل کو، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، اللہ کی قسم آگے وہ آنسو روئیں گے۔ ایک کتاب ہے غیرت کا فقدان، اس کا علاج، کبھی پڑھیے آپ اس کو، آپ کے آنکھوں سے آنسو آئیں گے کہ کس طریقے سے اچھے خاصے پڑھے لکھے گھر کے بچے بھی کیا ہو جا رہے ہیں، بگڑ جاتے ہیں اور غلط راستے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج سب سے بڑی جو کوشش کرنی ہے ان سے بچنے کے لیے، پہلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ 2 ایسے راستے ہیں جس پر چل کے ہم اپنے آپ کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، روشن ہو سکتا ہے۔ دوسری جو بگڑنے کے اسباب ہیں وہ یہ، کہیں نہ کہیں مخلوط تعلیم بھی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، ایک شادی میں جاؤ، کسی شادی میں چلے جائیے آپ، اللہ کی قسم اتنے پیسے فضول خرچی ہوتے ہیں، اتنے پیسے فضول خرچی ہوتے ہیں کہ آپ اس پیسوں سے غریب کی شادی کی جا سکتی ہے، غریبوں کی شادی کی جا سکتی ہے۔ لیکن نہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی مولوی صاحب بولتے بھی نہیں ہیں، بول بھی نہیں سکتے۔ آج کل کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ کا کام ہے نکاح پڑھانا، آئیے چپ چاپ نکاح پڑھا کر واپس چلے جائیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ استعمال کیجئے، لیکن سوچئے تو صحیح ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 5 سوالات ایسے ہیں، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن 5۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 سوال اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان سوالات کے جواب دیے بغیر ایک اسٹیپ آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے، ایک اسٹیپ آگے بھی نہیں ہل سکتے۔ وہ 5 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، من این اکتسب فیما انفق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے مال کہاں سے کمایا اور تم نے خرچ کہاں کیا، اور جتنی فضول خرچی کرتے جائیے۔ تو میرے بھائیو، اپنے بچوں کی پرورش کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ آج بچوں کو صحیح تعلیم دینے کے چکر میں ایک انسان بڑے
اچھے اسکول میں تعلیم تو دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے چیک نہیں کیا میں نے مریم علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ ایک چھوٹے سے بچہ، آپ کا بچہ اگر LKG میں پڑھتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں اگر ایک پنسل ہے جو آپ نہیں دلایا، ایک اریزر ہے جو کہ آپ نے نہیں دلایا، ایک ایسا کوئی شارپنر ہے جو آپ نے نہیں دلایا، تو آپ اس بچے سے پوچھئے کہ بچے تم نے اس چیز کو کہاں سے لایا؟ آپ کا بچہ بڑا ہو چکا ہے، آپ کا بیٹا جوان ہے یا آپ کی بچی جوان ہے، تو اگر گھر سے لیٹ آتا ہے آپ اس سے پوچھئے کہ آپ اتنی دیر کہاں اپنے وقت گزارا ہے؟ آپ کے اسکول کا چھوٹنے کا ٹائم یہ ہے، آپ کا پہنچنے کا ٹائم یہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اس پر نظر رکھنا ہے کہ آپ کے بچے کہیں ایسا نہ ہو کسی غلط سنگت میں پڑ کے اس کی صحبت کو اختیار کر کے آپ کا بچہ خود راستے سے کیا ہو جائے، بھٹک جائے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سے انسان کو چاہیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کے رزلٹ کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، جتنے لوگ ہیں یہ اولڈ ایج ہاؤس بن رہے ہیں نا، لوگوں کو لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں دینی تعلیم سے دوری کا ایک اسباب ہے۔ دینی تعلیم کی دوری کا اسباب ہے کہ مسلمان جب دینی تعلیم سے دور ہو، دنیا کی بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، لیکن جب ماں باپ کی قدر نہ ہو، ماں باپ جب بچے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے بچے اپنے بچوں کو کسی ہاسٹل کے حوالے کر دیا آپ نے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو چیک کرنا چاہیے اور چیک کرتے ہی رہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد کہیں اپنے ہاتھ سے کیا ہو جائے، نکل جائے۔ اور یہ ساری چیزیں جب ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تب آ کر کہتے ہیں فلاں صاحب، علماء سے آ کے رجوع کرتے ہیں، مولوی صاحب میری اولاد میری کہا نہیں مانتی، مولوی صاحب میری اولاد میری عزت نہیں کرتی، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتی، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگتی ہیں، یہ ہماری اولاد کی آج حالات ہے۔ میرے بھائیو، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہمیں آپ کو دینی تعلیم سے دوری کا ایک ذریعہ ہے، دینی تعلیم سے برگشتہ ہونے کا ایک اسباب ہیں۔ تو لہذا اگر آج ہم نے ایک دینی تعلیم کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ نہیں کیا تو آنے والی نسلیں اس سے کیا ہو جائیں گی، کورے ہو جائیں گی، اکارا بن جائیں گی، جو کہ ایک مسلمانوں کے آگے چل کے دینی تعلیم سے دور ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ کہیں نہ کہیں مسلمان پستی پر چلے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم اور آپ دنیا کے کسی بھی میدان میں آگے ہو جائیں، اللہ رسول کی تعلیمات سے جب پیچھے ہوں گے، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کسی دنیا کی تعلیم نہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں مسلمان جہاں کہیں بھی گئے ایسا نہیں کہا یہ چیزیں بناؤ، لیکن دینی تعلیم کے ساتھ مسلمانوں کو چاہیے دنیاوی میدان میں کیا کرے، آگے بڑھے۔ میں ایک تعجب کرتا ہوں مسلمانوں، یہ بہت نازک وقت ہے اور آنے والے وقت بھی اس سے بھی خراب ہونے والے ہیں۔ ہم دنیا کے پیچھے اتنے مستغرق ہو گئے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے اتنے منہمک ہو گئے ہیں، دین سے دوری، چلو دین سے دوری، دنیاوی بھی ہماری حالت یہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا، موبائل کے ذریعے سے۔ اور ایک چیز میں ڈاؤن گرے محسوس کرتا ہوں، شاید آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے، جہاں جہاں غیروں کی آبادی زیادہ ہیں وہاں دیکھیں گے رات 9-10 بجے کے بعد تمام چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی جہاں ہے آپ دیکھیں گے رات کے 12-1 بجے تک وہاں کیا ہوتے ہیں، دکانیں کھلی ملیں گی آپ کو، لوگ بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں دنیا کی باتوں میں مستغرق ہیں، کہیں نہ کہیں اپنے وقت کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ایک ذریعہ ہے، ہمیں تو یہ چاہیے تھا ہم کیا کریں، جلد از جلد بستر پہ جائیں اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، فجر کی نمازوں کی پابندی کریں۔ آج مسلمان نماز تو چھوڑو، غیروں کو دیکھیں گے آپ، ان کے بچے فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے چاہے تو جسمانی طور پہ ریڈی ہونے ہو یا مینٹلی طور پہ ہو، وہ تیار ہوتے ہیں۔ نازک وقت میں ہمیں اللہ کو مضبوطی سے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر موجود حالات ایسے ہیں، ہمیں آپ کو اپنے آپ کو ریڈی بھی رکھنا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے، مسلمانوں کی آبادی جہاں ہو دیکھیں گے 7 بجے 8 بجے کیا کر رہے ہیں، وہ بستر چھوڑ رہے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ، میں نے کہا نا آپ دیتے ہیں، آپ دیجئے اپنے بچوں کو موبائل۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ایک چیز بتاؤں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے
सुनन इब्न माजा की रवायत है, कल क़यामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे, मैंने शुरू में इशारा किया, नमाज पढ़ लेना सिर्फ तक़वे की अलामत है, चलो नमाज पढ़ लिया, रोज़े भी रखते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे कल क़यामत के दिन नमाज की नेकियां मौजूद है, रोज़े की नेकियां मौजूद है, सारी बहुत अच्छी अच्छी नेकियां उन्होंने कर रखी है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये भी काम कर रखा है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके आमाल ऐसे होंगे हबा मंसूरा, बिल्कुल बेवजन होंगे, उनके आमाल ऐसे होंगे जैसे कॉटन होता है, रुई होती है, बेवजन होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्यों, कौन से ऐसे आमाल हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके आमाल बेवजन होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ये ऐसे लोग हैं जो लोगों के सामने बहुत अच्छे बनते फिरते हैं, लोगों के सामने बड़े मुत्तकी हैं, लोगों के सामने परहेजगार हैं, लोगों के सामने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला, लेकिन जब ये बंद कमरे में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, अलग से होते हैं, तो गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं। और मेरे नौजवान साथियों, जरा सीने पर हाथ रखो, नमाज पढ़ते आते हैं, नमाज ही पढ़ते हैं, जब हमारा कमरा बंद हो जाता है तो जैसे रात की तारीकी होती है, हम कितने गुनाह उसके जरिए से कर लेते हैं, हम कितने गुनाह उसके जरिए से करते हैं, हमारी सारी नेकियां बेवजन हो जाएंगी। जो लोगों के सामने अच्छे बनने का नाटक तो करें, लेकिन जब हम बंद कमरे में हो तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, गुनाह के असबाब को तलाश करते हैं। और आज हमारी औलाद भी यही कुछ कर रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमादात पर अमल करने के बजाय रात दिन हमारे कदम कहां बढ़ते हैं, बुराई की तरफ। तअमुरूना बिल मारूफ, अल्लाह ताला ने कहा था तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को भलाई की तरफ दावत देते हो, लेकिन दावत ना देना। बहुत सारे मुसलमान प्रेजेंट में अभी जो त्यौहार चल रहा है, एक मुसलमान फोन करता है, सामने आता है, पूछता है, क्या पूछता है? उसके त्यौहार में उनकी खुशी में शामिल होना, मुबारकबादी पेश करना क्या मेरे लिए दुरुस्त है? क्यों दुरुस्त होगा? क्यों दुरुस्त है कि नहीं? हमारा उसके साथ लेन देन है, हमारा कारोबार है, हम उसके साथ उठते बैठते हैं, हम मुल्क की जमहूरियत में रहते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। इस वक्त आपको समझ में आ जा रही है बात कि हम उसके साथ लेन देन करते हैं, हम उसके साथ उठते बैठते हैं, हम उसके साथ कारोबार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहता हूँ दुनिया में मुसलमानों के अंदर, खुसूसन हम अपने हिंदुस्तान के अंदर देखें, यही तो काम आपको करना था। हमारा आपका उठना बैठना उसके साथ होता है, हमारा आपका लेन देन उसके साथ होता है, हम उसके साथ बैठकर खाते पीते हैं, सारा काम करते हैं। अल्लाह की कसम, अगर कोई काम नहीं करते तो एक काम नहीं करते हैं, वो है कि इस्लाम की दावत उसको पहुंचाना। सिर्फ एक काम नहीं करते हैं, बाकी सारा काम करते हैं। अगर हमने इस्लाम की सही तालीम तक पहुंचा दिया होता कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, और ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए, जब आप अपना सही इस्लाम उन तक पहुंचा देते तो उनकी गलत फहमी भी दूर हो जाती, तो आपको मिठाई का डब्बा भी ना देते और आपको ऐसी चीज़ों पर दावत भी ना देते। लेकिन आज सवाल करने की नौबत ही नहीं आती। क्यों? आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, हमारा आपका उठना बैठना सब काम करना है, लेकिन हम एक काम जो अपने भूल जाते हैं, एक फरीजा जिससे हम दूर हैं, वो है दीन की दावत देना, अल्लाह रसूल की तौहीद की रिसालत, अल्लाह रसूल की दावत को पहुंचाना, तौहीद और रिसालत की बातों को उन तक पहुंचाना। ये चीज हम नहीं कर रहे हैं। आगे चलकर कहीं ना कहीं हम इसके रिजल्ट, बहुत बुरा असर अपने कौम पर और इसका बुरा रिजल्ट हमारे ऊपर जाहिर हो रहा है, और अल्लाह ना करे इससे भी बदतर होने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, कई चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि मुसलमान आखिर कमजोर नहीं है। आज मुसलमान कमजोर नहीं है, तादाद भी अच्छी खासी है, कमजोरी कहां नजर आती है? आपको कमजोरी कहीं नहीं है, बस हमारे ईमान के अंदर कमजोरी है, कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी करने में आगे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है जो भी मुसीबतें आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो पहली बात मेरी याद रखें आज के खुतबे के लुब्बे लुबाब कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमादात पर चलें और अपने बच्चों की सही तरबियत करें। अगर बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, ये चल के कहीं बिगड़ जाएंगी और कहीं ना कहीं फितने फसाद के जड़ बनेंगे और उम्मत के लिए खसारे का और उम्मत के लिए नुकसान का जरिया बनेगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप खुद जिम्मेदार हैं, हम और आप खुद जिम्मेदार हैं। लिहाजा चाहिए मेरे नौजवान साथियों, एक रिक्वेस्ट आप तमाम से करता जाऊंगा, हम तमाम के पास मोबाइल हैं, जरूरत के बकदर क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। क्यों? एक चाकू है, एक चाकू हर एक घर में है, वो चाकू ना तो नुकसान ना तो फायदा, आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा। क्योंकि आप जानते हैं
اللہ तबारक व तआला कल क़यामत के दिन एक बात कल क़यामत के दिन के सिलसिले में कहा था, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि अल्लाह ताला कहता हम कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर क्या करेंगे, मुहर लगा देंगे, मुंह बंद हो जाएंगे। आज जुबान बोल रही है, तमाम आज़ा खामोश है। आप जुबान हमारी बोल रही है, तमाम आज़ा सुन रही है। और हदीस सही बुखारी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुबह होते ही तमाम जो बॉडी के आज़ा हैं हमारी जुबान से एक रिक्वेस्ट करती है और क्या कहती हैं, देखो अगर तुम सही रहे तो तमाम चीजें ठीक है, अगर तुम गलत हो गए तमाम चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। और कहने वालों ने अच्छा कहा था, जुबान एक ऐसी चीज है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। जुबान अच्छे इस्तेमाल हो और जो मोबाइल हैं ये सही इस्तेमाल कीजिए। कल क़यामत के दिन ये तमाम चीजें हमारे लिए क्या बन जाएंगी, एक वबाल बन जाएंगी। और कहीं न कहीं मुसलमानों के, और थोड़ी सी बात, जरा आखिरी बात कहूँगा, हम और आप सबके पास मोबाइल हैं। कुछ लोग अच्छी चीज़ें रखे हुए हैं, कुछ लोग उसके अंदर बुरी चीज़ें रखे हुए हैं, कुछ लोग अच्छी बुरी दोनों चीज़ें उसके अंदर मिक्स हैं। ठीक है, आज इतने ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी है, एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे आप किसी एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाए और आपके उस मोबाइल में हज़ारों चीज़ें हों, हज़ारों गंदी चीज़ें हों, आपके वालिद की नज़र पड़े, आपकी वालदा का नज़र पड़े और उसके बाद से आपकी ज़िंदगी का फ्लैश बैक उनके सामने आएगा, हाय मेरी तबाही, मेरी औलाद ऐसी बुराई करती हुई गई, हाय मेरी तबाही, मेरे बच्चे की बर्बादी, मेरी औलाद ये बुराइयाँ करते हुए दुनिया से गुजर गई। हमें सोचना चाहिए कि हमारी आंखें कभी भी बंद हो सकती है, हमारी रूह कभी भी परवाज कर सकती है, कोई नहीं जानता। सुबह हुआ, शाम को घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, शाम हुई, हम सुबह होगी कि नहीं होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सही हदीस किताब रिकाब सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, अखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनकिबै फ़क़ाल कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीबुन आबिरु सबील। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम अजनबी बन के जिंदगी गुजारो या तो मुसाफिर बन के। उसके बाद वाली बात देखें, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं इदा अस्बहत फला तंतदिरिल मसा व इदा अमसैत फला तंतदिरिस सबाह। जब तुम सुबह कर लो शाम का इंतजार न करना, जब तुम शाम कर लो सुबह का इंतजार न करना। क्या मालूम जिस आंखों ने सुबह के सूरज को तुलू होते हुए देखा है, क्या मालूम कि वो आंखें वो शाम जो सुबह सूरज तुलू होता देखा, क्या शाम को गुरूब होता वो देख सकती है? या हमारी जिंदगी की सूरज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली है। जिस आंख ने शाम के वक्त मगरिब में जाकर सूरज को गुरूब होते हुए देखा है, क्या सुबह होकर उस सूरज को हम तुलू होते हुए देखेंगे? या हमारे बिस्तर पर मौत वाक़ई होने वाली है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आप दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, हम दुनिया हासिल करते हैं, आखिरत की खेती है। ये दुनिया दो चीजों को हासिल करने के लिए है। कुछ लोग सुबह उठते ही दुनिया की बुराइयों को दावत देते जा रहे हैं और वो दुनिया की तमाम बुराइयों को इनवाइट करते हैं, उस पर अमल करते हैं। और कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं, सुबह उठ के नेक अमल करते हैं, लोगों को देख नेक बातों की तलकीन करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों को बुराई की तरफ उभारते हैं। मेरे भाइयों, इससे बचने की ज़रूरत है, इसलिए कि हालात बदतर होते चले जा रहे हैं। वजह यही है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है ना, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। आपको ईमान लाना है, अमल सालिह करना है। अल्लाह का वादा है ज़मीन की खिलाफत आपकी होगी। लेकिन नज़र उठाकर देखिए, करोड़ों मुसलमान हैं, आप अपने इलाके में देखिए, हर शख्स अपने इर्द गिर्द में देखे। हम अपने घर के अंदर नज़र डालें, हम और आप अपने घर के अंदर नज़र डालें, कितने लोग हैं नमाजी हैं, कितने लोग हैं बेनमाजी हैं, कितने लोग हैं अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, कितने लोग उसमें से अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। ज़रूरत है उम्मत को बचाने का कि हम खुद क्या करें, अल्लाह की इबादत करें, लोगों को भी इबादत की तरफ दावत दें, खुद भी गुनाह से बचें, लोगों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह का वादा है और अल्लाह ने हमारे आपके लिए कहा, उम्मत मुस्लिमा के लिए कहा कुंतुम खैरा उम्मा। फिर आज उम्मत मुस्लिमा बेहतरीन उम्मत क्यों इतने जलील है? वजह यह है अल्लाह की नाफरमानी और कहीं न कहीं फुहुशकारी। और इब्न माजा की रवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी कौम के अंदर फुहुशकारी बेहयाई ओपनली होने लगे,
جب اوپنلی برائیاں ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر ایسی بیماریاں، ایسی بیماری مسلط کر دے گا، ایسی بیماریوں سے دوچار کر دے گا جو کبھی اس سے پہلے قوموں پر ایسی بیماری نہ آئی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے، ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالی قحط سالی نازل کر دے گا۔ جب تم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سنت رسول سے ہٹ کے دنیا کے فیصلے کرنے لگو گے تو اللہ کہتا ہے تمہارے پر ظالم و جابر حکومت کو کیا کر دے گا؟ قابض کر دے گا۔ اور آج ہم تمام لوگ ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور اس سے بدتر ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات پر عمل کرنا شروع نہیں کیا۔ من جملہ طور پہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا رب العالمین مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو چکی اللہ تو اسے معاف فرما، اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اللہ ان کی سازش کو ناکام فرما دے، جہاں مسلمان پریشان ان کے پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپس سے اختلافات کو ختم فرمائے اور اتحاد و اتفاق کی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا جو اصل فریضہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف الرحیم۔